بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ باہر گھنٹوں سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کے زانوں پر سر رکھے لیٹی صبا کی آنکھیں بند تھیں۔ اپنے بالوں میں پھسلتی ماں کی انگلیاں اور برستی بارش کی تڑتڑاہٹ اسے ہم آہنگ معلوم ہو رہی تھی۔ ناک سے ٹکراتی گیلی مٹی کی سوندھ خوشبو پورے وجود کو سکون بخش رہی تھی۔ اس کے پہلو میں اس کی 1.5 سالہ بیٹی اس شور سے بے پرواہ سو رہی تھی۔ صبا، تمہیں ماں کی ذرا سی بھی یاد نہیں آتی؟ ماں نے شکایت لہجے میں کہا۔ مصروفیات رہتی ہیں اماں، اس نے آنکھوں کو کھولے بغیر جواب دیا۔ اس دفعہ 6 مہینوں کے بعد آئی ہے تو 2 گھنٹے کے فاصلے پر تیرا سسرال ہے، اور پھر بھی تیری شکل دیکھنے کو میں ترس جاتی ہوں۔ ماں کی آواز میں دکھ تھا۔ اس دفعہ جلدی آؤں گی، اس نے جھوٹے لہجے میں تسلی دی۔ ماں نے خاموش نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ کبھی شاداب رہنے والا چہرہ ان 3 سالوں میں سوکھے پتے کی طرح مرجھا گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، ہاتھوں اور پیروں پر موجود نشانات اپنی کہانی خود بیان کرتے تھے۔ تم خوش تو رہتی ہو نا بیٹا؟ بوڑھی ماں کی آنکھوں میں خدشہ تھا۔ جی اماں، وہ میرا اور گڑیا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بارش کے بے ہنگام شور نے اس کے لہجے کی لرزش کو دبا دیا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر زور ہونے والی تذیل، بے حساب دی جانے والی گالیاں اور تھپڑ لاتیں وغیرہ متحرک ہو گئی تھی۔ آپ میرے لیے فکر مند نہ ہوا کریں اماں، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ وہ اپنے کھلے بالوں کو سمیٹتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر پر چھت ہے، کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا، خیال رکھنے والا شوہر ہے، پیاری سی گڑیا ہے۔ اس کے علاوہ میں کس چیز کی خواہش کروں؟ اپنی ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا، ٹھیک کہتی ہو بیٹی، صبر و قناعت سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کا بھرم رکھنے کو اس کی مدد کی۔ شاید تمہارے ابا آ گئے ہیں، میں دروازہ کھول کر آتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا باپ تولیے سے اپنا بھیگا سر پوچھتا کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ابا، صبا نے اسے سلام کیا۔ باپ نے جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر اپنا بوڑھا شفیق ہاتھ رکھا۔ ابھی رہو گی نا بیٹی؟ نہیں ابا، کل کو میری واپسی ہے، اگلی دفعہ زیادہ دنوں کے لیے آؤں گی، اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ وعدہ کیا۔ باپ مزید بوڑھا دکھائی دینے لگا۔ باہر اب بھی بارش کا پرہنگامی شور جاری تھا۔ اس کے سسرال واپس آنے کے بعد جب وہ برآمدے میں پونچھا لگا رہی تھی، اس کا شوہر انتہائی غصے کی حالت میں کمرے سے باہر آیا۔ میرے جوتے تیرا باپ پالش کرے گا، وہ اسے غصے سے گالی دیتے ہوئے بولا۔ میں کر دیتی ہوں، گڑیا کی طبیعت کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے ذہن سے نکل گیا۔ وہ پونچھے والا کپڑا فرش پر ڈالتی کھڑی ہوگی۔ جاہل عورت، اب تیری وجہ سے مجھے دکان جانے میں دیر ہو جائے گی اور وہ خبیث مالک مجھے باتیں سنائے گا۔ اب اسے کیا معلوم کہ کیسی بدسلیقہ عورت سے میرا پالا پڑا ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ کام پر دھیان دیا کر، مگر تجھے تو بات ماننا ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے چلانے لگا۔ پلیز آہستہ بولیں، گڑیا کی نیند خراب ہو جائے گی، اس نے گھبرا کر کہا۔ وہ بڑی مشکل سے اسے سلا کر آئی تھی۔ منحوس عورت، ایک تو بیٹی پیدا کر کے میرے سینے پر رکھ دی اور پھر آگے سے زبان درازی کرتی ہے۔ اس کے شوہر کا پارا آسمان پر چڑھا اور اس نے اس کے کمر پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کی۔ وہ لڑکھڑاتی لوہے کی بالٹی سے ٹکرائی اور اسی لمحے اس کا باپ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ بیٹی کی پیشانی سے بہتے خون نے اسے ہوا سے باختہ کر دیا۔
وہ دوڑتا ہوا اس تک آیا اور اپنے کرتے کے دامن سے اس کا خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابا آپ یوں، ان کے احساس نے اس کی تکلیف بھلا دی۔ صبا اپنا اور گڑیا کا سامان باندھو، اس نے ایک نظر داماد کے اوپر ڈالتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر بھی تھوڑی سی شرمندگی نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد محلے میں یہ بات جنگل کی طرح پھیل گئی کہ مجاہد علی نے اپنی بیٹی کو گھر بٹھا لیا اور اب اسے طلاق دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ محلے کے بڑے بزرگ لوگ اس کے گھر کے دروازے پر جمع ہونے لگے۔ اندر صبا نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ ابا، میری وجہ سے محلے میں آپ کی عزت پر حرف آئے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ مجاہد کی بیٹی اپنا گھر نہیں بسا سکی، وہ آپ اور اماں کی تربیت پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ میری بیٹی کی بھی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ اسے اس طرح بلکتا دیکھ کر اس کے ماں باپ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا، عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور لوگوں کو کہنے کی مزید میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اس عزت کی خاطر 3 سال سے میں خاموش رہا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ ہم تمہارے جھوٹ پر مطمئن ہو جاتے ہیں؟ ہمیں تمہاری اداسی اور غم کا احساس نہیں ہوتا؟ نہیں صبا، بس مصلحت اور معاشرہ ہمارے لب سی دیتا ہے۔ مگر اب اپنی آنکھوں سے تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی دیکھ کر میں اندھا نہیں بنا رہ سکتا۔ وہ اس کے سر کو تپکتا باہر نکل گیا۔ اس کے باہر آتے ہی باہر کے لوگ چی مگویاں کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ خلا کا مطلب سمجھتے ہو مجاہد؟ اگر تمہاری بیٹی بیوہ ہو کر آتی تو ہم سب اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے۔ مگر خلا یا طلاق لی ہوئی عورت کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے آواز بلند کی، بڑھاپے نے تمہارا دماغ سٹیا دیا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، کہاں تو اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دیتے کہ وہ صبر و شکر کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر رہے، الٹا تم نے اسے گھر بٹھا لیا۔ پڑوسی نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ پھر تو سبھی بولنے لگ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا۔ بھلا مارتا پیٹتا ہو مگر کھانا کپڑا تو دیتا تھا نا۔ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عورت کو تحمل و برداشت سے کام لینا چاہیے۔ ہر جگہ عورت کو ہی تحمل و برداشت سے کام لینا چاہیے۔ طلاق مانگنے والی عورتوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارے کچھ تو اپنی اور محلے کی عزت کا خیال کر لیا ہوتا۔ اس طرح کی مزید باتیں کر کے وہ لوگ چپ ہوئے تو اس نے بولنا شروع کیا۔ خلا کا مطلب مجھے اچھی طرح معلوم ہے ابراہیم بھائی۔ اللہ نے بے شک طلاق کو ایک ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ طلاق مانگنے والی عورتیں عذاب کی حقدار ہیں۔ مگر بے وجہ طلاق مانگنے والے عورتیں، اللہ کا دین صرف مردوں کے لیے نہیں ہے جس میں عورت کی سرکشی و نافرمانی کی بنا پر اس پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت اور طلاق کا حق دیا گیا ہے، بلکہ خلا کی شکل میں عورت کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ گھٹن بھرے رشتے سے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم انسان کے جوتے کھانے کے لیے مزید اس کے پاس نہیں بھیج سکتا۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو زندہ رہنے کے لیے صرف کھانا کپڑا نہیں بلکہ عزت و محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ کی یہ بات درست ہے کہ خلا یا طلاق یافتہ عورتوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ یہ معاشرہ بناتا کون ہے؟ آخر ہم اور آپ جیسی سوچ کے لوگ ہی
تو اس معاشرے کو تعمیر کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی سوچ کو بدل لیں۔ آپ جیسے لوگ اور معاشرے میں نام نہاد عزت گنوانے کے خوف سے بیٹیاں ظلم سہتی رہتی ہیں، خاموشی سے لفظ سیکھ کر برداشت کرتی رہتی ہیں، اور کسی دن ایک باپ کی شہزادی، اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، معاشرے کے بنائے عزت کے پیمانے کی نظر ہو جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر صبا کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا تب بھی اس کے زخم، اس کے آنسو آپ کو نظر نہیں آتے؟ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے ہم اتنے بے حس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اتنے ظالم کیوں بن جاتے ہیں؟ میں گھر اور رشتوں کو توڑنے کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، مگر جس چیز کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اسے مشکل نہ بنائیں۔ طلاق یافتہ عورت معاشرے کے لیے گالی نہیں ہوتی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بن جیش رضی اللہ عنہا سے نکاح نہ کیا ہوتا، وہ اپنی بات ختم کر کے پلٹ گیا تھا۔ لوگ اس کے پیچھے خاموشی سے تتر بتر ہونے لگے، شاید بات ان کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔